مغرور درخت کی کہانی۔ ایک جنگل میں آم اور نیم کا درخت تھا۔ آم کا درخت میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا۔ کچھ شہد کی مکھیوں کا اس جنگل سے گزر ہوا تو انہوں نے نیم کا درخت دیکھا اور کہا کہ چلو اس نیم کے درخت پر اپنا گھر بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں نیم کے درخت کے پاس پہنچی اور کہنے لگیں کہ بھائی مجھے گھر بنانے دو۔ نیم کے درخت نے کہا کہ جاؤ جاؤ، تم اس درخت پر گھر نہیں بنا سکتی۔ آم کا درخت یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیم کے درخت سے کہا ارے بھائی، آپ کی شاخیں تو بہت گھنی ہیں، اس پہ تو بہت سے پرندے گھر بنا سکتے ہیں، انہیں بھی پلیز گھر بنانے دو نا۔ یہ سن کر نیم کے درخت کو غصہ آیا اور کہنے لگا میں نہیں بنانے دوں گا گھر، تمہیں رحم آیا ہے تو تم اپنے اوپر گھر بنوا لو۔ یہ سن کر آم کا درخت کہتا ہے پریشان نہ ہو، میرے اوپر گھر بنا لو۔ مکھیاں خوش ہو جاتی ہیں اور آم کے درخت کے اوپر گھر بنا لیتی ہیں اور خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ ایک دن لکڑہارا اس جنگل میں آ نکلا۔ آم کا درخت دیکھا تو سوچا کہ اس کو کاٹ کے پیسے بیچوں گا، خوب پیسے ملیں گے۔ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا مکھیوں کا چھتا ہے۔ اوہ، اگر اس درخت کو کاٹا تو مکھیاں مجھ پر حملہ کر دیں گی۔ اس لکڑہارے کی نظر پھر نیم کے درخت پر پڑی اور سوچا یہ تو آم کے درخت سے بھی گھنا درخت ہے اور اس پر تو مکھیوں کا چھتا بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر جیسے ہی وہ نیم کے درخت کی طرف بڑھا اور نیم کا درخت کاٹنے لگا تو نیم کا درخت زور سے چلانے لگا بچاؤ بچاؤ۔ آم کے درخت نے نیم کے درخت کو مشکل میں دیکھا تو مکھیوں سے کہا کہ جاؤ جاؤ، تم اس درخت کی مدد کرو، نیم کا درخت مشکل میں ہے۔ یہ سن کر شہد کی مکھیوں نے لکڑہارے پر حملہ کیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ یہ دیکھ کر نیم کا درخت مکھیوں کا شکریہ ادا کرنے لگا تو مکھیوں نے کہا یہ احسان اس آم کے درخت کا ہے، اسی کو شکریہ ادا کرو۔ پھر نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سب سے شرمندہ ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔